السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق انور، آپ دیکھ رہے ہیں داستان دنیا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے خلافت عثمانیہ کے 8ویں اور 9ویں بادشاہ بایزید ثانی کے بارے میں۔ محمد فاتح کے بعد اس کا لڑکا بایزید ثانی سن 1481 تا 1512 تخت نشین ہوا۔ اس نے 30 سال حکومت کی۔ اس کے دور میں فتوحات کم ہوئے اور کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا۔ ناظرین، بایزید ثانی کا دور امن و امان میں گزر گیا۔ اس کے عہد میں سلطنت عثمانیہ کی حدود میں کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں ہوا، لیکن اس کے جانشینوں نے سلطنت عثمانیہ کو چند سال میں دنیا کی سب سے بڑی طاقتور سلطنت بنا دیا۔ ناظرین، بایزید ثانی کے بعد اس کا لڑکا سلیم اول سن 1512 تا 1520 تخت نشین ہوا۔ ناظرین، سلیم اول کا عہد عثمانی سلطنت کا ایک عہد آفریں دور تھا۔ عثمانی ترکوں کا رخ اب تک یورپ کی طرف تھا۔ مشرق کی مسلمان حکومتوں سے اس کی بہت کم لڑائیاں ہوئی تھیں، لیکن سلیم نے یورپ کے بجائے مشرق کا رخ کیا۔ ناظرین، اس زمانے میں ایران میں شاہ اسماعیل صفوی کی حکومت تھی اور مصر و شام پر مملوک خاندان حکمراں تھا۔ مصر اور ایران کی ان حکومتوں نے عثمانی ترکوں کے خلاف معاہدہ کر لیا تھا اور بعض باغی عثمانی شہزادوں کو پناہ بھی دے رکھی تھی۔ ناظرین، اس کے علاوہ ان میں اور عثمانی ترکوں میں کبھی کبھی سرحدی لڑائیاں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ ناظرین، اس قسم کے اسباب کی بنا پر سلیم نے ان دونوں حکومتوں کو ختم کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ سلیم شاید یہ سمجھتا تھا کہ جب تک عثمانی سلطنت کے پڑوس میں ایران اور مصر کی طاقتور حکومتیں مخالف رہے گی، مسلمان یورپ کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکیں گے۔ تو ناظرین، سلیم نے سب سے پہلے اسماعیل صفوی کو چالدران کے میدان جنگ میں شکست دے کر سن 1514 میں اس کے دارالحکومت تبریز پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، سلیم چاہتا تھا کہ پوری ایران کو فتح کر کے صفوی حکومت کو ختم کر دے، لیکن اس کی فوجوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور سلیم کو واپس ہونا پڑا۔ ایران کی مہم سے واپسی کے بعد سلیم نے مصر کا رخ کیا۔ ناظرین، سن 1514 میں حلب کے میدان جنگ میں مملوکوں کو سلیم نے شکست دے کر شام فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ مصر کی طرف بڑھا۔ قاہرہ کے پاس دانیہ کے مقام پر سن 1517 میں دوسری بڑی جنگ ہوئی اور سلیم مملوک کو شکست دے کر قاہرہ میں داخل ہو گیا۔ حجاز پر چونکہ مصر کی بالادستی تھی، اس لیے مصر پر عثمانی قبضہ ہو جانے کے بعد حجاز کے امیر نے مکہ اور مدینہ کی کنجیاں سلیم کو دے رکھی تھی۔ تو ناظرین، مصر سے واپسی کے بعد سلیم ایک نئی مہم کی تیاری کر رہا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ سلیم نے صرف 8 سال حکومت کی، لیکن اس مختصر مدت میں اس نے